سفیرہ نام کی یہ بستی اسرائیلیوں نے عربوں سے چھینی گئی سرزمین پر نئی بسائی تھی، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی ایسی ہی دوسری نئی بستیاں وہاں بسانے چلے آ رہے تھے۔ سفیرہ میں آنے والے یہودیوں کا زیادہ تر تعلق ہالینڈ، روس اور امریکہ سے تھا۔ یہ بستی کوئی 3000 افراد پر مشتمل تھی۔ سفیرہ کے یہودیوں نے قریب کے عرب علاقوں میں اس لیے خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا تاکہ آنے والے وقت میں عرب نسلیں نئی اسرائیلی بستیوں کے باسیوں کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں۔ ان بستیوں میں جو لوگ نقل مکانی کر کے آتے تھے وہ نئے دور کے مطابق تہذیب یافتہ تو تھے، مگر مسلمانوں کے خلاف اپنی روحوں میں وہی تاریخی تعصب رکھتے تھے۔ اسی دوران اسرائیلیوں نے جو عبد الودود کے گھر کو جلا دیا تو اس کے نوجوان بیٹوں نے مشتعل ہو کر مسلم نوجوانوں کی ایسی تنظیم بنائی جس نے سفیرہ کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اصل میں عربوں کی بستیوں کے یہ آخری خیمے تھے جو ابھی تک وہاں موجود تھے۔ یہودیوں کے آنے سے پہلے بھی یہ علاقہ بہت زرخیز تھا۔ جو عرب وہاں رہ گئے تھے انہوں نے ابھی تک اپنا تاریخی کلچر محفوظ کر رکھا تھا۔ انہیں جدید دور کی سہولیات میسر تھیں، نہ ہی روزی کمانے کے بہت زیادہ مواقع موجود تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ حد درجہ قناعت پسند ہو رہے تھے اور کسی بھی قسم کی معاشی کشمکش سے بھی آزاد تھے۔ اس علاقے کی آب و ہوا اور مشقت نے اگرچہ انہیں قوی و توانا بنا رکھا تھا، مگر ذہنی طور پر وہ کسی بھی سیاسی الجھن یا لڑائی جھگڑے سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ لوگ جمود پرست تھے اور تعلیم نہ ہونے کے باعث نئے ابھرتے ہوئے حقائق سے بے بہرہ تھے، اور بالکل ایسے ہی جیسے جنگل کے معصوم اور سادہ جانور اپنی طرف سے اطمینان لیے چراگاہوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کوئی درندہ آ کر انہیں جھنجھوڑ ڈالتا ہے۔ حالات و حقائق کی بے ادراکی دوربینی اور بصیرت چھین لیتی ہے، اس لیے ان میں جو بچ جاتے ہیں وہ پھر سے ویسے ہی سکون کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے درندوں کی بار کی درندگی بھی ان سے یہ سکون نہیں چھین سکتی۔ انہی عربوں کے آباء و اجداد نے 19ویں صدی کی آخری دہائی میں ہی اپنی زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ بیچنا شروع کر دیا تھا، اور یہودیوں نے قدم جمانے کے بعد عربوں کے علاقوں پر بروز شمشیر قبضہ کر لیا تھا، اور بہتر حکمت عملی کے تحت انہیں اس قدر ہراساں کر رہے تھے کہ ان میں سے اکثر نے خود ہی اپنے علاقے کو خیرآباد کہہ دیا اور کسی اور جگہ کی تلاش میں نکل گئے جہاں انہیں امان سکون مل سکے۔ سفیرہ کا یہودی لیڈر ازمان مسلمانوں کا پلے درجے کا دشمن تھا۔ کوئی عرب مسلم اس کے ہتھے چڑھ جاتا تو صرف اس کی راکھ ہی میسر آتی۔ ازمان نے سفیرہ کے یہودیوں کو اس حد تک مسلمانوں کے خلاف کر رکھا تھا کہ آس پاس کے تمام مسلم عرب خوف کے مارے